اہل عرب بھی قربانی کرتے تھے، لیکن وہ چونکہ بہت سارے توہمات کا شکار تھے، اوہام پرستی بڑی زیادہ ان کی طبیعتوں میں تھی، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے۔ وہ کہتے یہ علامت ہے کہ ہمارا قربانی کا یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حج کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا اللہ کی بارگاہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، نہ یہ وہاں پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچتا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے قربانی خریدنی ہے تو تم نے ساری توجہ جیب پہ نہیں دینی کہ میری جیب میں کیا ہے، تم نے نا اپنے دل پر بھی توجہ دینی۔ لاہو التقویٰ منکم، تمہارے دل میں کیا ہے۔ جیب پہ صرف غور نہیں کرنی، دل پہ زیادہ غور کرنی۔ یہ جانور خریدتے وقت تمہارے باطن میں کیا تھا، تمہارے دل میں تفاخر بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اچھا جانور خریدنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو دکھانا کہ میں نے بڑا مہنگا لیا ہے، میں نے لاکھوں کا خریدا ہے، اور میں نے جناب اس پہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے اس چیز کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اوہ آپ کو پتہ ہے نا بڑے لوگ آتے ہیں مجھ سے گوشت لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے ملازمین ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کی توجہ ہے، چھوٹے سے میرا کام نہیں چلتا لہٰذا میں بڑا ہی لیتا ہوں۔ تو یہ عاجزانہ جملے نہیں، ضرورت کے جملے نہیں، بلکہ یہ تفاخر ہے، اور یہ تفاخر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے۔ دیکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے۔ وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ۔ دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا ہوں، یہ بھی لفظ نہ کہو۔ بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو۔ تم اپنی نیت دیکھو، اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے، نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا، یہ بھی نہیں، بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدے قربانی لائیں تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب سے زیادہ اس میں نیت کو اپنانا سب سے اہم کام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی۔ لفظ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ، یعنی اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا۔ تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، آپ نے قربان کر دیا، تو یہ اب فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو کرنا تھا قربان۔ کہتے ہیں نا فلانے نے میرے لیے قربانی دے دی، میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں۔ سیٹ پہ بیٹھے تھے 2-4 لوگ، بس میں چڑھ گئے، اب ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے جگہ دے دی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے، یہی ہے نا قربانی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو۔ اثار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا۔ تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا کے لیے۔
घर में रखना जायज़ है, फ्रीज़र में रखना। मुझसे कोई दोस्तों ने मसला पूछा कि मुहर्रम शरीफ में कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? मैंने कहा सफ़र में भी खा सकते हैं, रबीउल अव्वल में भी खाएं आप, किसने मना किया? रबीउल सानी तक खाएं। पर यह बता दें कि क्या किसी ने कहा था कि बाद में गोश्त मिलेगा नहीं, दुनिया में ख़त्म हो जाएगा? इतना लंबा चलाने की ज़रूरत क्या थी? इसका तो माना था कुर्बानी करना, तो ये तो दे देना चाहिए था, और देना भी तोहफा बना के नहीं चाहिए था कि एक प्लेट के अंदर मैंने गोश्त भेजा, यार मैं तेरे घर भेज रहा हूं गाय का, सुना है तूने ऊंट किया है, तो उधर गाय का चला गया, उधर से ऊंट का आ गया, इधर से बकरे का चला गया, उधर से कटे का आ गया। तो ये जनाब आप इस तरह करके ना इसको करें। आपको पता है, मुझे भी पता है कि मेरी अगली गली में कितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की, मेरी पिछली गली में कितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की, मुझे खबर होती है। मेरे रिश्तेदारों में कौन कौन है, इतना तो पता ही होता है ना किस किस हैसियत का है। तो फिर ये कहानी बनाने की क्या जरूरत हुई कि जी बांट दिया था, बस वो खास खास बोटियां बचा के रखी थी। उससे कहा था कि राने ना काटना, बाकी सारा काट लेना, वो उसके लिए जगह बना ली थी। पूछ लें इलेक्ट्रीशियन से आप कि कुर्बानी के दिनों में सिर्फ बकरों वालों के पास ही रश नहीं होता, फ्रिज वालों के पास भी रश होता है, फ्रीजर वालों के पास भी रश होता है। न करें ऐसा, जब इसार कर दिया दे दिया, गुरबा को तलाश करें, मिल जाएंगे, और उनको आप ज्यादा देने की कोशिश करें ताकि कुछ दिनों के लिए वो इस्तेमाल कर सके, कुछ दिनों के लिए। मैंने ये देखा है कि जो लोग बेचारे थोड़े से भी खुददार होते हैं वो बचते हैं कहीं शॉप पर लेके जाने में, और जो लोग रूटीन में दे रहे हों, किसी साल उन्हें मिस करना पड़ जाए तो वो परेशान होते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना और इस अंदाज में पहुंचना कि हम ये तोहफा पेश करना चाहते हैं, ये बड़ी खैर की बात है। थोड़ी तवज्जो करें और इन लोगों को तलाश करें। अब ये हालात जो कुछ सालों से बने हैं, ये हालात तशवीशनाक हैं। अमीर आदमी का ताल्लुक अमीरों के साथ बन जाता है तो उसे महसूस नहीं होता कि बिल आए तो कितनी परेशानी होती है, उसे महसूस नहीं होता कि किचन चलाना कितना, ताल्लुक बन जाता है ना अमीर लोगों के साथ। यानी जो अमीर लोग हैं उनके घरों में ये डिस्कस कभी नहीं होता होगा कि लाहौर जाने का किराया बढ़ गया, कभी नहीं डिस्कस होता हो, क्योंकि वो कभी भी बस पे बैठ के लाहौर जाते ही नहीं। ये उन घरों में डिस्कस होता है जिन घरों में किराया देना पड़ता है। तो कमर तोड़ महंगाई है, चीजें लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही। इस मौसम के अंदर अल्लाह ने कुछ लोगों को मौका दिया है कि वो पूरी गाय ज़िबा करेंगे, वो पूरा ऊंट ज़िबा करेंगे, वो कई बकरे काटेंगे। तो भाई आप तो खाते रहते हैं, आप उधर सफर करें जिन लोगों के पास ये सारा साल चीजें इस वाफर अंदाज में मुयसर नहीं होती, उनके यहाँ आप जाएं, आप वहाँ इन चीज़ों को बांटें और थोड़े शौक के साथ बांटें। जब आप बांटते वक्त चेहरे पे सिलवट ले आते हैं ना, आप लोग अभी आ गए, अभी तो गोश्त बनाया भी नहीं, आपको देंगे मिल जाएगा, आपकी जो चेहरे की सिलवटें हैं, लफ्जों का तुर्श होना है, वो कई दफा वो मजा खराब कर देता है। मजे को खराब ना करें, आप चले जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों की गर्दनें झुका के खुश हों। ये कोई काम नहीं है कि कोई आपके सामने झोली फैलाए तो आप कहें मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। ये कोई कमाल है? ये आप किस चक्कर में पड़ गए? ये अल्लाह की मखलूक है। हमारे देने से क्या, लोग रोज रोटी खाते हैं, मेरा रब ही अता करता है तो मखलूक पेट भर के खाती है। तो अगर आज अल्लाह ने हमें जरिया बना दिया है तो हमें फिर ये रवैया इख्तियार, कुर्बानी है क्या? सहाबा ने पूछ लिया, माँ हाज़िहिल अज़हिया, हुजूर कुर्बानी क्या है बताइए। तो अब कुर्बानी का एक सादा मफहूम है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह के कुर्ब की नीयत से ज़िबा करना कुर्बानी है। और उसमें बता दिया गया कि गाय भैंस और भेड़ बकरी और ऊंट, और उसमें सारी अक़साम शामिल है, नर भी मादा भी खस्सी भी गैर खस्सी भी, सारा कुछ शामिल है। ये भी एक जुमला था, बता दिया जाता। पूछा या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? पता है हुजूर ने फलसफा क्या बयान किया? फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप जनाब इब्राहीम का तरीका है। कुर्बानी जनाब इब्राहीम का ये हुजूर ने बयान किया। तो सहाबा ने उसकी हुजूर तरीका है हजरत इब्राहीम का, तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाए, जानवर के बदले नहीं, जानवर के हर। तो हजरत इब्राहीम ने कुर्बानी कैसे की? कुरान मजीद है और सूरह साफात है।
حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے. ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. پہلے دعا مانگی. رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا. بیٹا مل گیا. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دیکھ کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے. چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے. تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئی، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں. بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا. یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے. اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی. فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے. کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا. رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے. رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے. اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار. لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں. یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں. اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. جو رب کہتا ہے وہ کریں. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کریں، میں تیار ہوں، کریں. بیٹا ہے. سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا. حکم آ گیا. دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی. ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح. سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ. اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگان دے لگ. وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے. کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا. میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے. دوڑ کر جناب ہاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، یہی ہیں. کہنے لگی نہیں، وہ تو ذبح کر دیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کہا ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے، اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا، رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے. دوڑ جائے ادھر سے. اگر میرے مالک نے
میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے، کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے۔ توڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام، پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے۔ کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا، کہنے لگا اے ابراہیم، حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے، آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے؟ روڑے اٹھائے، کنکر اٹھائے، زور سے مارے، وہ دوسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے، پھر تیسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے۔ کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار، روڑے مارو، روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے، ایک دفعہ مارے، کہا نہیں 3 دفعہ مارو، 3 دن مارو، آؤ روڑے مارو۔ یا اللہ، روڑے مارنا بھی عبادت ہے؟ پتھر مارے، کنکر مارے، فرمایا مارو نا، تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے، میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو، اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے، یہ تمہیں تب پتہ چلے گا۔ روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے، ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں، پیغمبر بھی، پیغمبر بھی جد الانبیاء، ابو الانبیاء ابراہیم خلیل۔ ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے، تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا۔ دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، ذرا مزہ لے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب بری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولنے کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے۔ فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے،
कुर्बान होने को दिल करता है। ये बात बयान करके पता क्या फरमाया? रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, रब करीम ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया सलामुन अला इब्राहिम, कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहिम। क्या बात कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ पहुंच रही? क्या अंदाज? सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम, फरमाया सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे, गुलामों याद रखना, कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। ये वो तरीका, कभी बेटे भी किसी ने ज़िबा किए, ले आए मैदानों में बेटे ज़िबा करने, ले आए। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शौक करते कुर्बानी का। बड़ी प्यारी चीज़ कोई हो ना तो बंदा कहता है बड़ी प्यारी, बड़ी लाडली, कहता बेटे ये चीज़ है तेरी, तरह संभाल लेना। बड़ी कीमती चीज़ हो तो बंदा बेटे बेटियों कहता है आओ ना तुम्हें दिखाऊं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अपनी लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को, हजरत ज़हरा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, फातिमा इधर आओ, अपनी कुर्बानी के पास आके खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा। इसके पास आके खड़ी हो जाओ, मैं ज़िबा करने लगा, पास आ जाओ। हमारे यहाँ ना काकरोच देख के चीख मारना फैशन है, छिपकली देख के डर जाना फैशन है। जवान आदमी को चूहे से डर आता है। तो मैंने कहा मियाँ तू जिहाद कैसे करेगा? ओहो बकरा ज़िबा हो रहा है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। क्यों जी? कहते मैं पढ़ा लिखा जो हूँ, मेरे पास पैसे जो हैं। क्या बात करते हैं आप? दुनिया में सबसे नाजुक और लतीफ़ जिस्म मेरे रसूल पाक का है, और हुजूर अपने दस्ते मुबारक से जानवर ज़िबा करते थे। सबसे ज़्यादा नरम दिल अल्लाह ने हुजूर को दिया है, लेकिन हुजूर ने 63 ऊंट हज के मौके पर अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाए। ये क्या बात हुई? किस तरफ चल गई कौम? एक आदमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उसने एक पैर बकरी की गर्दन पे रखा है और अपने हाथों के साथ ना छुरी तेज कर रहा है। हिकमत से भरा जुमला मेरे नबी पाक का। हुजूर फरमाने लगे तुम इसे 2 मौतें देना चाहते हो? तरगीब व तरहीब में हदीस में 2 मौतें देना चाहते हो? क्यों नहीं तुमने पहले ही इसको तेज कर लिया? 2 दफा मारने का क्या मतलब? अच्छी तरह से आप जानवर को खरीदें, अच्छी नीयत से लेके अच्छी तरह ज़िबा करें, और खुद आप पार्टिसिपेट करें। जब ये काम हो रहा हो आगे बढ़ें, सही करके ज़िबा करें और फिर उसको अच्छे तरीके से तकसीम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी का अजीम तज़किरा फरमाया तो इरशाद फरमाया कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। ऐ महबूब अलैहिस्सलाम बेशक आप ये फरमाएं कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ, बहुत तफसील में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। कुरान मजीद ने मुख्तसर बात की कि मेरा जीना भी और मेरा दुनिया से जाना भी, नमाज भी, कुर्बानी भी, जीना भी, मरना भी। अब इस इजमाल ने सारी तफसीलों को अपने अंदर बंद कर दिया है। जितनी तफासील कुर्बानी के बारे में, राह खुदा में देने के बारे में हो सकती थी, वो सारी इस आयत ने बंद कर दी, बात ख़त्म कर दी। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। रज़ाए इलाही में क्या देना है, क्या रखना है, बात को समेट के रख दिया। फरमाया जीना भी अल्लाह के लिए है, मरना भी अल्लाह के लिए। कुर्बानी का मफहूम सिर्फ इतना ना समझें, इसका फ़लसफ़ा समझें। कुर्बानी का मफहूम सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक जानवर ख़रीद लिया तो आपने उसको ज़िबा कर दिया। कुर्बानी का मफहूम ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी। उस ज़ात की बुलंदी को देखें, उसके मकाम को देखें, उसके मर्तबे को देखें, फिर उसकी अताओं को देखें, फिर हमारे बिन मांगे उसने हमें क्या कुछ दिया, उसके नवाजने को देखें। मेरा जो दोस्त मुझे ज़्यादा प्यारा होता है, उसके घर में मैं सादे शापर में सूट नहीं लेके जाता, मैं उसको मंगाता हूँ, गिफ्ट पैक में बंद करता हूँ, साथ एक मिठाई का डब्बा रखता हूँ, उसको अच्छे अंदाज में ले कर के जाता हूँ क्योंकि मुझे प्यारा है और अब उसकी अदब अदाब का ख्याल करता हूँ।
تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں، قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا، پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا، قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تم بر تک پہنچ جاؤ، تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے، جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے، جو تمہاری پیاری ہو، وہ تم راہ خدا میں۔ آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا ذبح کر دیا۔ آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں، آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا دب گیا، اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی، مثلا کیا ہو جائے گا، 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے رستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں۔ شکر کھانا انہیں پسند تھا، کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے تھے اور وہ منگا کے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں۔ جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے ہیں کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا۔ وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے، وہ کہتا ہے تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز وہ کو 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں۔ یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں۔ کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے۔ اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7،
لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذرا 7 سے ضرب دے کے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں. ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تنگ ہو گیا. پتہ نہیں وہ کیسے تنگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا. حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے. صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا. حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھ کر مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے، کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا ہے کہ نہیں، پانی پلایا ہے کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے. تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہیں کرو، اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ میری قبول کر لیں. آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے تھے. کیا کرتے ہو صاحب، یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے. حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی. اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول. حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی. چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے. ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے، نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا. تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا ہے. تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے.
تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، ایثار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق، یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں، بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے؟ دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ اب سمجھ لیں بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے، تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں۔ اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5,000 نہیں دیا۔ بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے۔ تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی، ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ سارا گوشت کیا، پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا ہے، لوگ فریجیں ٹھیک کرا رہے ہیں اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں، آپ بانٹتے رہیں، رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا۔ تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا۔ اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے، روٹیاں نہیں پکانی آتی، تو میں آگ جلا دیتا ہوں، اب روٹیاں پکا دیں۔ بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی، میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا، مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں، ماں کے لاڈلے بیٹے، اللہ اکبر۔ ماں نے کیا کیا، حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما، مدرسے میں نہیں لے کے گئیں، یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئیں، کالج میں نہیں لے کے گئیں، جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا، جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے، عشق ہو جائے ہمیں استاد سے۔ لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں،
کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے، بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے، وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے، لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا، اور ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا۔ یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا، یہ ذوق، یہ رنگ، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن فقر کا، طریقت کا سٹیٹس اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، اسے کیا تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ وہ بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خود بخود پیار آتا ہے، پیار چھلکتا ہے، پیار خود بخود جو ہے وہ اوت کر کے نکلتا ہے۔ تو عزیز یاد رکھ لیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی، کہنے لگی سونیا مما تحبون، پتر مجھے پیارا ہے، چونکہ پیارا ہے تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا، چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا، چونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا، حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی، میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا، لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے ہی مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا، عالم۔ اور فرماتے ہیں ایک دن حضور نے صرف کہا تھا، لمبی چوڑی دعائیں نہیں، اور میں نے کہا بھی نہیں، میں نے نہیں کہا، ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، تیری اولاد میں بھی برکت دے، ختم ہو گئی بات۔ لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی؟ ایک جملہ حضور نے فرمایا، اور کیوں فرمایا؟ کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے دعا دے دی، میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا، وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا، اسی طرح حل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا، پر باقیوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا، میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا۔ آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے۔ دوستو ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی، بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے، اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے، لاڈلے تھے۔ کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں، تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں۔ پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے۔ پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا، او جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، یہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے عباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں، غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں، اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی۔ مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا، ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو۔ وہ چڑھتی جوانی، بڑا بادشاہ آدمی، لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے، جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے، اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے، اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا، یہ سمجھ لینا۔ بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی، تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی، تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا، اعلیٰ کھانے کھائے۔ اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا، تینوں لب دیں آپ گواچے،
پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا، حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. بات بیت گئی. وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے. وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی. فرمایا یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام نے پلا تھا، نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے، اعلیٰ کپڑے پہنے، کہ آج جس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں. فرمایا اس طرح کرو ذرا. ساری تاریخ حضور نے بیان کی، لوگوں کو بتلایا، جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا. فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو، اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح. انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے گا. اللہ راضی ہو کے ان سے ملے گا. تو اپنی جو پیاری چیز ہے نا یہ چھوڑ دیں. زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا. جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے. جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو تو باسی ہو جاتی ہیں. اللہ کے راستے میں دو کنویں سے پانی نکل جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی پانی نکلے نہ تو جو کھڑا ہوتا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے. اس لیے خوبصورت جانور لیں جن کو اللہ نے توفیق دی، اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں جو چند دن رہ گئے. پھر خوبصورت انداز میں. ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنے بھی شروع کر دیتے ہیں. اس کو سلیقے سے ذبح کریں. اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں. کوئی بے قدری کا مظاہرہ. کچھ مالدار جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے. ایک ایک کاش کی ایک ایک ٹکڑے کی قدر کرے، اس لیے کہ یہ رب کے نام کا جانور ہے. اور کوشش کریں. اصل میں نا امیروں کے یار بھی امیر ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. تو پوچھتے ہیں تو نے قربانی کیا جی، تو نے کیا تو کہتے ہیں جی اس دفعہ سب نے کی ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے یاروں سے نکل کے، اپنے قریبیوں سے نکل کے دیکھیں. بہت سارے ہیں جنہوں نے نہیں کی، تو وہاں گوشت تقسیم کرنا ہے. جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے ساتھ اپنا دل لگائیں، اس طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے.